اردو نظم کی تعریف۔ ہر کلام موضوع کو نظم کہتے ہیں، لیکن عام اصطلاح میں نظم سے مراد وہ شاعری اصناف اور اسالیب ہیں جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ اس اعتبار سے غزل کے علاوہ شاعری کی بیشتر اصناف مثلاً قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور رباعی وغیرہ اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں، دور قدیم نظم کے کچھ خاص اسالیب کا رواج رہا ہے۔ مثال کے طور پر مسدس، مخمس، ترجیع بند وغیرہ۔ ان قدیم اصناف و اسالیب نظم کے فنی آداب اور اصول اتنے کہ اصلاح و ترمیم اور معلوم وہ ان کی روایتوں کے پابند رہ کر ہی طبع آزمائی کرتے۔ لیکن جب زندگی اور زمانے نے کروٹ بدلی، ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے، سیاسی، سماجی، تعلیمی اور تہذیبی میدان میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور نئے خیالات عام ہوئے، تو اردو نظم کی روایتی اسالیب میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس طرح نظم جدید کا آغاز ہوا۔ تقریباً گزشتہ 100 سالوں کا زمانہ نظم جدید کے فروغ کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے آگے نظم جدید کا آغاز اور ارتقاء ادب اردو میں اس طرح ہوا۔ جس طرح دنیا کی ہر زبان کی ابتدا نظم یا شاعری سے ہوئی، اسی طرح اردو زبان کی ابتدا بھی شاعری سے ہوئی۔ شاعری میں غزل اور نظم دو ایسی اصناف ہیں جو اردو شاعری میں ابتدا ہی سے وجود میں آئی ہیں۔ نظم کی باقاعدہ شروعات شمالی ہند میں ہوئی۔ اس زمانے میں امیر خسرو کی پہلیوں اور کبیر داس کے دوہوں نے شاعری میں خاص جگہ پیدا کر لی۔ یہ اردو شاعری کا ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد اردو شاعری کا ستارہ چمکا اور اکبر بادشاہ کے عہد سے اورنگزیب تک شاعرین نے خاص ترقی کر لی۔ اس دور میں نظمیں، مرثیے، مثنویاں اور قصیدے لکھے گئے۔ ریختہ بھی اس دور کی پیداوار ہے۔ اردو نظم نے ترقی کی مختلف منازل طے کیں۔ نظم کی ترقی کے ان منازل میں ایک دور تو باقاعدہ نظم گوئی کے زمانے سے پہلے کا ہے، جس میں مختلف شعراء نے اردو نظم لکھیں، لیکن یہ نظمیں وہ مقام حاصل نہ کر سکیں جو معیاری نظموں کو حاصل ہوا۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ باقاعدہ دور کی نظمیں ہی باقاعدہ ادوار کی نظموں کی بنیاد اور ترقی کے باعث بنی۔ دکن کے مشہور شاعر محمد قلی قطب شاہ کی کلیات میں بہت سی نظمیں ملتی ہیں۔ دیگر شعراء نے بھی نظمیں لکھیں، مگر یہ نظمیں اردو نظم گوئی کی کوئی روایت نہ بن سکیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اردو نظم کا باقاعدہ رواج دور جدید میں ہوا، یعنی دور جدید سے پہلے لوگوں نے نظمیں لکھی ہیں، لیکن مکمل طور پر ان کو نظم نہیں کہا جا سکتا۔
اصل جو باقاعدہ آغاز ہوا ہے اردو نظم کا وہ دور جدید میں ہوا، لیکن دور جدید شروع ہونے سے پہلے نذیر اکبر آبادی نے نظم کا ایک پورا کلیات مرتب کر دیا، جس میں زندگی سے تعلق رکھنے والے موضوع پر نظمیں ملتی ہیں۔ نظموں کی کوئی متعین شکل یا موضوع نہیں ہے، بلکہ شعراء نے ہر شکل میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے، نظم میں بڑی وسعت ہے، اس لیے موجودہ دور میں ہر طرح کی نظمیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اردو نظم نگاری کے ارتقاء کو ابتدائی دور شعراء متقدمین دور شعراء متوسطین دور شعراء اور موجودہ دور کے شعراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے شعراء متقدمین سے لے کر دور حاضر تک مختصر وضاحت دستور ذیل پیش کی گئی ہے۔ یعنی پوری نظم کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان 3 ادوار میں کون کون سے شعراء ہوئے، ان کی تحریر ہم آگے پڑھیں گے۔ شعراء متقدمین کا زمانہ 1550 عیسوی سے لے کر 1700 عیسوی تک رہا۔ اس زمانے کی اردو شاعری میں دکنی کے الفاظ کی آمیزش زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کے اردو میں غلط تلفظ، غلط تراکیب کا استعمال اور اصول و قواعد سے بے پرواہی وغیرہ قسم کے عیوب پائے جاتے ہیں۔ تاہم اس دور میں غزلیں، قصیدے، مرثیے، مثنویاں، نیچرل نظمیں، اخلاقی و معاشرتی نظمیں، جنگ نامے اور شاہ نامے وغیرہ سب کچھ لکھا گیا۔ بیجاپور اور گولکنڈہ کے غواصی، ابن نشاطی، مرزا بچازا، نوری، فائز، نمرتنوری، بیجاپوری اور ہاشم مرزا مشہور شعراء ہوئے ہیں۔ 1700 عیسوی سے لے کر 1750 عیسوی تک کا زمانہ قطب شاہی اور عادل شاہی کے بعد کا زمانہ ہے۔ اس دور میں زبان پہلے سے زیادہ صاف، سادہ اور آسان ہو گئی۔ مضمون آفرینی کا آغاز ہوا۔ جو شعراء دہلی سے ہو کر واپس آئے، ان کے کلام میں دکنی زبان کی آمیزش بہت کم ہے۔ اس دور میں بحری، مجری، لجری، فیاض، ولی، اورنگ آبادی، باقر، ہاشم علی آزاد اور سراج غزل کے مشہور شعراء ہوئے ہیں۔ 1700 سے پہلے جو شاعری ہوئی وہ سب کی سب نہ موجود ہے اور نہ محفوظ ہے۔ جس قدر محفوظ ہے وہ متفرقات میں شمار ہونے کے قابل ہے۔ ولی اورنگ آبادی کے دہلی آنے کے بعد غزل گوئی کا عام رواج ہوا۔ دہلی اور شمالی ہند میں شعراء متقدمین کا دور 1700 سے 1750 تک کا زمانہ ہے، جس میں آبرو، مضمون، نازی، اکرم، کلیم، حاتم، فغاں، مرزا مظہر اس دور کے مشہور شعراء ہوئے ہیں۔ 1730 سے لے کر 1830 تک شعراء متوسطین کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ اصلی اور سچی شاعری کا بہترین دور ہے، جسے ہم اگلے ویڈیو میں شیئر کریں گے۔